بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحوی ترکیب کے ایک اور سبق میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے فاعل سے متعلق یہ بات پڑھی تھی کہ کوئی بھی فعل ہو اس کے لیے فاعل لازماً چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی فعل تو ہو لیکن اس کا فاعل نہ ہو، تو فاعل ضرور ہوگا۔ اب جب فاعل ہوگا تو پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ فاعل کبھی تو اس میں ظاہر ہوگا، ہمیں نظر آ رہا ہوگا، اور کبھی ضمیر کی شکل میں ہوگا۔ پھر آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ ضمیر بھی دو قسم کی ہو سکتی ہے، کبھی تو وہ ضمیر ہمیں آنکھوں سے نظر آئے گی، کبھی نظر نہیں آئے گی، ظاہر ہوگی یا کبھی چھپی ہوئی بھی ہوگی۔ اگر وہ ضمیر ہمیں نظر آ رہی ہے، ظاہر ہے، تو اصطلاح میں اسے ضمیر بارز کہتے ہیں، اور اگر وہ ہمیں ضمیر نظر نہیں آتی تو اصطلاح میں اسی کو ضمیر مستتر کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم گردان کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس صیغے میں ضمیر بارز ہے اور کس صیغے میں ضمیر مستتر۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فعل ماضی کو لیں گے۔ پہلا جو صیغہ ہے ضربا، یہ جو تین حرف ہیں ضاد، را اور با، یہ مادے کے ہیں، کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ اس کا جو فاعل ہے وہ اس کے اندر پوشیدہ ہے اور وہ ہوا ہے ضمیر مستتر۔ ہم نے لکھ دیا یہاں پر تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ جو دوسرا صیغہ ہے ضربا، تین حرف تو مادے کے ہیں، یہ جو الف ہے، یہ الف یہ ہے ضمیر، اور یہ چونکہ ہمیں نظر آ رہی ہے تو مستتر نہ ہوئی بلکہ یہ بارز ہے، کھلی ہوئی ہے، تو ہم نے آگے لکھا ضمیر بارز یعنی الف، یہی تو اس کا فاعل ہے۔ اور یہ جو ہما ضمیر جو طلباء کو بتلاتے ہیں کہ اس کے اندر ہما ضمیر ہوتی ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے، تفہیم کے لیے اساتذہ طلباء کو بتلاتے ہیں، ورنہ در حقیقت یہ جو الف ہے یہی اس کا فاعل ہے۔ تیسرا صیغہ ضربو، تین حرف تو مادے کے ہیں، یہ جو واو ہے، واو یہ ہے اس کی ضمیر جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پتہ چلا کہ اس صیغے میں ضمیر مستتر نہیں ہے بلکہ بارز ہے، اس لیے کہ کھلی ہوئی ہے۔ واو کے بعد یہ جو الف ہے، یہ الف رسم الخط کے قاعدے کے تحت ہے کہ جب بھی جمع کا واو لکھا جائے گا تو ساتھ میں الف بھی لکھا جائے، تاکہ اس واو اور واو عاطفہ میں فرق ہو جائے۔ ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے اس الف کو جمع کے واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ جی، اس کے بعد جو چوتھا صیغہ ہے ضربت، یہ جو تین حرف ہیں یہ تو مادے کے ہیں، اور یہ جو تا ہے، تا ساکنہ، یاد رکھیں یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ یہ علامت تانیث ہے۔ تو پھر اب اس کا فاعل پتہ چلا کہ جب اس کے اندر ضمیر نظر نہیں آ رہی تو وہ پوشیدہ ہوگی، اور وہ ہے ہیا، ہیا ضمیر اس کے اندر پوشیدہ ہے یعنی ضمیر مستتر۔ ضربتا، ضاد، را، با، یہ تین حرف مادے کے ہیں، یہ جو چوتھا حرف ہے تا، یہ وہی تائے تانیث والا ہے، اور اس کے بعد میں جو الف ہے یہ ہے ضمیر بارز جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس لیے ہم اسے ضمیر بارز کہتے ہیں۔ چھپی ہوئی ہوتی ہے تو ہم اسے ضمیر مستتر کہتے۔ اور اسی الف کی وجہ سے یہ جو تا ساکن تھی اس پہ اب حرکت آ گئی الف کی بنا پر، پتہ چلا کہ اس صیغے میں بھی ضمیر بارز ہے۔ ضربنا، ضاد، را، با یہ تین حرف مادے کے ہیں، اور نون یہ چونکہ ضمیر ہے اور ہمیں نظر آ رہی ہے اس لیے ہم کہیں گے اس کے اندر ضمیر بارز ہے، نظر نہ آتی تو مستتر ہوتی۔ ضربتا، اس کے اندر جو تا ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر بارز ہے، نظر آ رہی ہے۔ ضربتما، تما ضمیر بارز ہے۔ ضربتم، یہ جو تم ہے یہ ضمیر بارز ہے۔ ضربتی، یہ جو تا ہے یہ بھی ضمیر بارز ہے۔ ضربتما کے اندر تما ہے، ضربتن کے اندر تن ہے۔ ضربتو، اس کے اندر یہ جو تا ضمیر ہے یہ ہے ضمیر بارز، اور ضربنا اس کے اندر نا یہ ضمیر بارز ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ تمام صیغوں میں، ان تمام صیغوں میں صرف دو صیغے ایسے ہیں کہ جس کے اندر ضمیر مستتر ہے، وہ ہے پہلا صیغہ اور چوتھا صیغہ۔ ان دونوں صیغوں کے علاوہ باقی تمام صیغوں میں جو ضمیر ہیں وہ بارز ہے یعنی نظر آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم فعل مضارع میں دیکھیں تو یضرب، اس کے اندر ضمیر مستتر ہے اور وہ ہے ہوا، اس لیے کہ
یہ جو یا ہے یہ علامت مضارع ہے، اس کے بعد کے 3 حرف یہ مادے کے ہیں، تو پتہ چلا کہ ضمیر ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ یضربانی یا تو علامت مضارع ہیں، اس کے بعد کے 3 حرف مادے کے ہیں، تو یہ جو الف نون ہے، الف نون، اس میں کا جو الف ہے یہ ہے ضمیر بارز، تثنیہ کی ضمیر، اور یہی اس کا فاعل ہے۔ اور یہ جو نون ہے، نون، یہ نون اعرابی ہے جو حالت رفعی کو بیان کرتا ہے۔ تیسرا صیغہ ہے یضربون، یضربو یہ فعل ہے، اور اس کا فاعل یہ واو جو ضمیر ہے، جمع کی ضمیر، یہ واو اس کا فاعل ہے، اور چونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس لیے ہم کہیں گے ضمیر بارز ہے۔ اور نون یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ یہ اسی طریقے سے نون اعرابی ہے جو اس کی حالت رفعی کو بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے تضربو، اس کے اندر ہی ضمیر مستتر ہے، چونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہی اس لیے ہم کہیں گے ضمیر پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے۔ تضربانی، اس کے اندر الف یہ جو ہے فاعل کے ضمیر، یہ ضمیر بارز ہے، اور نون یہ نون اعرابی ہے۔ یضربنا، اس کے اندر جو نون ہے جمع کا نون، یہ ضمیر بارز ہے، نظر آ رہی ہے، اور یہی اس کا فاعل ہے۔ تضربو، اس کے اندر انت ضمیر مستتر، چونکہ ہمیں کوئی ضمیر نظر نہیں آ رہی اس لیے ہم کہیں گے اس کے اندر ضمیر پوشیدہ ہے، اور چونکہ یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے اس لیے ہم ضمیر نکالیں گے انت۔ تضربانی، اس کے اندر یہ الف یہ ضمیر بارز ہے۔ تضربونا، اس میں واو ضمیر بارز، یہ جو نون ہے یہ میں نے بتا دیا پیچھے کہ اعرابی والے نون ہے۔ تضربینا، اس کے اندر یا جو با کے بعد یا ہے یہ ضمیر بارز ہے، اور نون نون اعرابی ہے۔ تضربانی کے اندر الف۔ تضربنا، اس کے اندر یہ جو نون ہے جمع کا نون، یہ ضمیر بارز ہے۔ اضربو، یہ حمزہ چونکہ علامت مضارع ہے، پتہ چلا کہ اس کی ضمیر ہمیں نظر نہیں آ رہی تو ہم کہیں گے ضمیر مستتر ہے، اور وہ ہے انا۔ نضربو کے اندر بھی ضمیر چھپی ہوئی ہے تو ہم کہیں گے اس کے اندر ضمیر مستتر ہے، اور وہ ہے نحن۔ تو اس طریقے سے ہم نے ایک یوں کہیں کہ عملی مشق کر لی فعل مضارع اور فعل ماضی کے اندر کہ کس صیغے میں ضمیر چھپی ہوئی ہے اور کس صیغے میں ضمیر ظاہر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔